بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں قرآن پاک سے کینسر کے مرض کی شفا جو کہ پوشیدہ ہے سورۃ فاتحہ میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف جائیں، میں بہت خوشی کے ساتھ آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جو زنجانی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہے۔ زنجانی فاؤنڈیشن الحمدللہ ایک کمیونٹی کی صورت اختیار کر گئی ہے اور اس کی ایک الحمدللہ بہترین سی ٹیم ہے جو گھر گھر ریکی کر کے یہ جاننے کی کوشش کرتی ہے خفیہ طور پہ کہ کون واقعی ضرورت مند ہے اور ان کے گھر جا کے خود سے تعاون کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ سفید پوش لوگوں کا بھرم رہ جائے۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سنت بھی ہے کہ ان کے بیٹے امام باقر تک کو نہیں پتہ تھا کہ امام زین العابدین روزانہ مدینے کے 100 گھروں کا خرچ اٹھاتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد یہ پتہ چلا کہ میرے والد 100 گھروں کا خرچ اٹھا رہے ہیں، اور جن لوگوں کے گھروں کا خرچ اٹھا رہے تھے ان لوگوں کو بھی آپ کی وفات کے بعد پتہ چلا کہ امام زین العابدین ہی وہ تھے جو رات کے وقت ہمارے گھر پہ راشن چھوڑ جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ اس میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے ہوئے نمبر پہ رابطہ کر کے ڈونیشن دے سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ میں پوشیدہ وہ وظیفہ جو کینسر کے لیے آزمودہ ہے، بہترین ہے، اس کو ہم ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے، اس کی برکت کے حوالے سے، اس کی افضلیت کے حوالے سے کچھ چیزیں عرض کروں گا۔ سورۃ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ میں اور ایک مرتبہ مدینہ میں، اور جو چیز 2 مرتبہ نازل ہو رہی ہے، جو سورت 2 مرتبہ نازل ہو رہی ہے، اس سے واضح ہے کہ اس کی فضیلت، اس کی برکت، اس کی عظمت کس قدر ہے۔ بخاری شریف میں سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے صحابہ سے کئی روایات ملتی ہیں کہ صحابہ کرام بطور دم سورۃ فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ تو جب آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما دیا تو ہم لوگوں کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ فاتحہ کے اندر ہر مرض کی شفا ہے۔ اس کے اندر جو مضامین آئے ہیں وہ بہت زبردست ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا ذکر ہے، پھر رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر ہے، پھر مالک روز جزا ہونے کا ذکر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان نے مرنا ہے اور کسی دن جزا ہونی ہے۔ پھر اس کے بعد خاص رب تعالیٰ سے ہی مدد اور رب تعالیٰ ہی کی عبادت کا ذکر ہے۔ پھر اس کے بعد انسان کو دعا کے طور پہ یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا بیٹھا کرو، گمراہوں سے دور رہو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو کہ ہمیں گمراہوں کے ساتھ ہمارا حشر بھی نہ ہو۔ تو ہمیں ہمیشہ گمراہ لوگوں سے بچتے رہنے کے لیے اس صورت کو اپنی زندگی میں بطور ورد، بطور دعا پڑھتے رہنا چاہیے۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا مانگنی نہیں آتی۔ سورۃ الفاتحہ کامل دعا ہے، اس کو آپ اپنی دعا میں لازمی پڑھا کریں بطور دعا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر سے، تو اس سے بھی آپ اس کی افضلیت اور اس کی فضیلت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس 7 آیات کے اندر رب تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں عطا فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں اس کی پہلی آیت کی طرف۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا پالنے والا۔ الحمدللہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔
اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے تو انسان بطور شکر الحمدللہ کہتا ہے، تو اس نعمت سے بھی زیادہ پسندیدہ چیز جو رب کے نزدیک ہے وہ انسان کا اس نعمت پہ الحمدللہ کہنا ہے۔ تو ہمیں ہر اچھی چیز کے اوپر الحمدللہ کہہ کے رب کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ الحمدللہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ہم اگر اپنے بیٹے کی، اپنے استاد کی، اپنے پیر کی، اپنے کسی دنیا کے کسی بھی نقش و نگار کی تعریف کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ خالق حقیقی وہی ہے۔ تو کائنات کے اندر تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ رب العالمین، عالمین کے حوالے سے آتا ہے 18,000 عالم ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 18,000 سے زیادہ ہوں، کیونکہ یہ تو فلاسفر کی ایک تحقیق ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ہوں۔ یہاں پہ جو ایک نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان روزانہ بلکہ اپنی پوری عمر گزار دیتا ہے کھانے پینے کے معاملات، اپنے گھر کے کچن کی معاشی معاملات کی فکر کے اندر، اسی میں ڈپریشن سے وہ بیماریوں کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے زندگی میں اس آیت کو شامل کر لیں، میں پوری صورت کی بات نہیں کر رہا، اس آیت کو اگر ہم شامل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنی محنت سے پہلے ہر چیز کا کارساز سمجھتے ہوئے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں کہ وہی روٹی روزی کو فراہم کرنے والا ہے۔ 18,000 عالم کو جو کھانا، ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والا رب ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں اس آیت کو مد نظر رکھ کے الحمدللہ رب العالمین پڑھ کے اپنے روزی کے اڈے پہ بیٹھیں اور پھر کمائی کی طرف دھیان دیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کبھی بھی معاشی تنگی نہیں آئے گی۔ آخر میں آپ کو نقش عرض کر دوں جو بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ آب زمزم لیجئے، زعفران لیجئے، اور چینی کی ایک صاف ستھری ہو سکے تو نئی پلیٹ لے لیجئے۔ اس کے اوپر زعفران سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم آخر تک پوری صورت آپ نے لکھ لینی ہے، اور اس کو آب زمزم سے دھو کے پینا ہے۔ 41 یوم تک انشاءاللہ جو بھی لا علاج مریض اس وظیفے کو یا اس عمل کو کر کے پی لیا کرے گا، انشاءاللہ لا علاج مرض بھی رب تعالیٰ کے کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے پیش نظر کہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اس کو انشاءاللہ شفا ہو جائے گی۔ اگر کسی شخص کو پینے کے حوالے سے بھی بعض دفعہ کچھ ایسے ڈائلیسس کے مریض ہوتے ہیں کہ زیادہ پانی یا اس طرح کی چیزیں نہیں پی سکتے، تو اگر کوئی اس طرح کے پیشنٹ ہوں تو وہ اسکرین پہ دیے گئے نمبر کے اوپر کال کر کے سورۃ الفاتحہ کا نقش حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے خوبصورت دین کے اوپر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔